عراقی حکومت اور مزاحمتی گروپوں کے درمیان بڑھتی ہوئی نئی سرخ لکیریں پورے عراق کے عوام کے لیے ایک امتحان بننے جا رہی ہے۔ عراقی محور مزاحمت کو اپنے اسلحہ سے دستبردار ہونے کے لیے عراقی حکومت کی 30 ستمبر کی دی گئی ڈیڈ لائن کی پالیسی ایک ایسی وجہ نزاع بنتی چلی جا رہی ہے جو مستقبل میں عراق کے سیاسی نظام کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ محور مزاحمت ڈیوڈ براک جو شام و عراق میں امریکی خصوصی نمائندہ مقرر ہے، وہ اس پالیسی کا برعکسی منصوبہ ساز قرار دے رہا ہے۔ عراقی حکومت اس پالیسی پر اپنی کمٹمنٹ اور امریکہ کے سامنے سرخ روئی اختیار کرنے کا رویہ جو اپنانا شروع کر دیا ہے، یہ ایک ایسا متنازع اقدام ہے جو سیاسی نظام کی بقا کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ 2 دن قبل عراقی حکومت نے عباس حسین الیعقوبی جو بغداد کے مضافات میں آپریشن کمانڈر کے انٹیلیجنس انچارج اور حرکت نجبہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں، کو ناصیہ میں ان کے گھر سے گرفتار کیے جانے کی محض ایک سیکورٹی گرفتاری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس واقعے کی اہمیت ہدف کے انتخاب اور آپریشن کے طریقہ کار میں ہے۔ سرکاری فورسز اس سے قبل بھی مزاحمتی گروہوں کے ارکان کی گرفتاری کرتی رہی ہیں، لیکن ایک اعلیٰ عہدیدار کے گھر میں داخل ہو کر اسے براہ راست گرفتار کرنا ایک مختلف سطح کی جرأت اور در حقیقت ریاستی طاقت کی حدود کے بارے میں ایک پیغام تھا۔ سرکاری بیان کے مطابق الیعقوبی کو حالیہ جنگ کے دوران ڈرون حملوں میں شرکت کے الزام میں گرفتار کیا گیا، یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ تھی اس میں عراق کی سرزمین سے جو ڈرون فائر کیے گئے، تو ان ڈرون فائر کرنے کا جو عمل ہے اس میں ان یعقوبی صاحب کو جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم ان کی انٹیلیجنس اہمیت غالباً ان حملوں میں براہ راست کردار سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سطح کا کوئی شخص ڈرون کو ذخیرہ کرنے کے مقامات، پیداوار یا اسمبلنگ مراکز، منتقلی کے نیٹ ورکس اور عراق میں آلات کی آمد کے راستوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہو سکتا ہے۔ اس زاویے سے دیکھا جائے تو آپریشن کا مقصد شاید محض ایک شخص سے اعترافی جرم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع تر لاجسٹک نیٹ ورک کے سراغ تر رسائی حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی محور مزاحمت کا عراق کے اندر جو ایک سسٹم موجود ہے اس کو جو ہے وہ اس کی تلاش کرنا، اس کی روٹس تک پہنچنا، یہ ایک ہدف ہو سکتا ہے عراقی فورسز کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عراقی فورسز اس وقت جو ہے وہ بنیادی طور پہ عراقی حکومت جو ہے وہ امریکی نمائندے کے براہ راست جو ہے وہ احکامات کی روشنی میں چلائی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ جلف النداف میں النجبہ کے ایک مرکز میں داخل ہونے کی سابقہ کوشش کے تناظر میں مزید اہمیت اختیار کرتا ہے۔ اس آپریشن کا مرکز میزائلوں اور ڈرونز کی تلاش تھا، لیکن یہ اپنے حتمی مقصد تک نہیں پہنچ سکا اور اس کو حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس سے قبل ڈرونز لے جانے والے ٹرکوں کا معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے، لہٰذا الیعقوبی کی گرفتاری کو محض ایک مختصر مدت میں حکومت اور گروہوں بالخصوص النجبہ کے درمیان تیسرے بڑے تصادم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس پر رد عمل زیادہ شدید تھا۔ دھمکیاں گرین زونز پر حملے کی بات تک جا پہنچی، جبکہ ہادی العامری جو البدر کے کمانڈر بھی ہیں اور ایک سیاسی رہنما بھی ہیں، سیاسی پارٹی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہے، ان کی تقریباً 19 کے قریب نشستیں ہیں، ان کا موقف بھی واضح طور پر گروہوں کی یعنی کہ مزاحمتی گروہوں کی حمایت اور حکومت کے اقدام کے طریقہ کار کے بالکل خلاف جو ہے وہ تھا۔ کتائب حزب اللہ کی سیکورٹی عہدیدار ابو مجاہد العصاف نے بھی انتہائی سخت لہجے میں اعلان کیا کہ اس طرح کے اقدامات کو برداشت کرنے کا دور اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ان رد عمل سے ظاہر ہوا کہ الیعقوبی کی گرفتاری تیزی سے ایک سیکورٹی کیس سے بڑھ کر حکومت اور مزاحمتی گروہوں کے درمیان طاقت کے توازن کے امتحان میں تبدیل ہو گئی۔ آخرکار بحران کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے الیعقوبی کو حشد و شعبی کے حوالے کر دیا گیا اور وہ اپنے گھر واپس آ چکے ہیں۔ اس معاملے کے نتیجے نے ایک اہم تضاد کو نمایاں کیا۔ حکومت یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہی کہ عملی طور پر وہ ایک اعلیٰ عہدیدار تک رسائی حاصل کر کے اسے گرفتار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یعنی وہ محور مزاحمت کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی جو ہے اس کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ اصل مسئلہ گرفتاری کی صلاحیت نہیں بلکہ گرفتاری کے نتائج برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ آپریشن
کسی معاملے کے اختتام سے زیادہ حکومت اور مزاحمتی گروہوں کے درمیان نئی سرخ لکیروں کے تعین کا ایک امتحان تھا۔ ایسی سرخ لکیریں جنہیں بظاہر حکومت ابھی مکمل کرنے پر عبور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یعنی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ محور مزاحمت کے خلاف کوئی بہت بڑا آپریشن جو ہے وہ لانچ کر سکے، جیسا کہ امریکہ، اسرائیل اور امریکہ کے وہاں پہ نمائندہ ڈیوڈ باراک کے خواہشات اور مرضی کے مطابق ہو۔ مزاحمت ابھی بھی عراق میں مضبوط ہے اور اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ عراق کے سیاسی نظام کو تہہ و بالا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔